نیو یارک میں میئر کا الیکشن پولنگ جاری، مسلم امیدوار زورحان ممدانی سمیت 3 امیدواروں میں مقابلے۔ پولنگ سے پہلے ڈیموکریٹ امیدوار زورحان ممدانی کا حامیوں کے ساتھ بریکلن برش سے سٹی ہال تک مارچ۔ خطاب میں زورحان ممدانی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مخالفت کو اپنی طاقت قرار دیا۔ جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کے خان یونس پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ رفح اور غزہ سٹی میں کارروائی میں 3 فلسطینی شہید، 4 زخمی، ملبے سے 8 لاشیں نکال لی گئیں۔ حماس کا ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش ملنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہن نے تمام لاشیں ملتے ہی غزہ میں بھرپور آپریشن کا اعلان کر دیا۔ کہا کوئی بھی بین الاقوامی فورس حماس کو غیر مسلح نہیں کر سکے گی۔ حماس ادھار کے وقت پر زندہ ہے، جلد ہی اسے مٹا دیں گے۔ امریکہ عالمی سیکیورٹی فورس کے قیام کے لیے سرگرم، سلامتی کونسل سے منظوری طلب۔ تمام ارکان کو بین الاقوامی فورس کے قیام کی قرارداد کا مسودہ بھیج دیا۔ بین الاقوامی فورس بورڈ آف پیس کے تحت کام کرے گی، جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ خود کریں گے۔ غزہ میں عسکری ڈھانچے کی تباہی اور حماس سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں سے ہتھیار واپس لینا فورس کے مینڈیٹ میں شامل۔ حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو فورس اسے زبردستی غیر مسلح کرے گی۔ حکومت 27 ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی۔ سینٹ کے ہنگامہ خیز اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہا کہ مجوزہ ترمیم پر اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ MQM سمیت دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ میں لے آئیں۔ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ جلد بازی میں ترمیم منظوری کروائی جائے۔ اجلاس کے دوران PTI ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں شور شرابہ۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم بل 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ ترمیم پر دونوں ایوانوں میں بحث کروائی جائے گی۔ آئینی ترمیم کی منظوری 10 نومبر کو لیے جانے کا امکان۔ تجاویز میں وفاقی اختیارات میں اضافہ، NFC ایوارڈ، آئینی عدالتوں کا قیام اور ججز تبادلوں سمیت اہم اصلاحات شامل۔ مجوزہ ترمیم میں افواج پاکستان سے متعلق آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کی تجویز۔ وفاقی حکومت کا اتحادیوں سے مشاورت بھی شروع۔ قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا 19 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر توانائی سمیت متعدد وزراء اپنے محکموں سے متعلق سوالات کے جوابات دیں گے۔ قومی غذائی تحفظ اور تحقیق، دفاع، خارجہ امور اور پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس ایوان میں پیش کی جائیں گی۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا بیان، کہا کہ 27ویں ترمیم کو ایسی خوفناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے طوفان ہو۔ ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ صوبوں کے وسائل میں توازن کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ 27ویں آئینی ترمیم خطرہ مول لینے والی بات ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عدالت پر ایک اور عدالت بنانا غلط ہے۔ آئین میں درج ہے کہ کسی صوبے کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسی شقوں کو نہ چھیڑا جائے جس سے صوبوں میں تناؤ بڑھے۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا افسوس اس بات پر ہے کہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، ایک آج کی پیپلز پارٹی ہے جو جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا لوگوں کو دکھاوے کی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ ووٹ کو عزت کے لیے دینے کے لیے روڈوں پہ تھے، جس طرح وہ کمپین چلا رہے تھے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ میاں صاحب وہ ووٹ کو عزت کہاں گیا؟ جب 2021 میں طالبان حکومت آئی تو پاکستان کی طرف سے جا کر کہا گیا کہ ہم یہاں ایک چائے کے کپ کے لیے آئے ہیں، وہ کپ آف ٹی ہمیں بہت مہنگا پڑا، ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ افغانستان سے 40,000 TTP والے پاکستان آئے، اس وقت کی حکومت نے 100 سے زائد ہارڈ کور دہشت گردوں کو جیلوں سے نکالا۔ متقی صاحب کی پیر کو 6 مرتبہ کال آئی، ان سے کہا کہ آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حکومت نے کلیئر فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔